الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتخبين المنتجبين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں 10 دعا ہے کہ خدا ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس کی یہ صف اعضا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان کے مال رزق میں اضافہ فرمائے. جملہ پریشانی کو دور فرمائے. ہماری اس مجلس کا ثواب اس بستی کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے نام ہمارے میں اس کا ثواب درج فرمائے. ان سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے. قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے. قیامت تک محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. جو بھی حاجات لے کر آئے ہیں پروردگارا ان کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اور جتنی دیر تک ہم یہاں بیٹھیں گے ہمارے اس بیٹھنے کو پڑھنے کو سننے کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ حجت الاسلام والمسلمین آغا نظر جعفری صاحب کا شکریہ مہربانی. انہوں نے ہمیں علم میں غازی عباس کی زیارت کروائی اور اس علم کے صدقے میں خدا اب سب کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اور سب سے بڑی خواہش خدا ہمیں اگلے سال 40 کربلا میں کر. یہ شہادت ہے کہ وہ علم جو پاک روزوں پہ پورا سال لہراتا رہا آج آپ کے درمیان ہے. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے, میرا تو یہ ایمان ہے کہ علم ہماری بخشش کا بھی وسیلہ ہے, ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے. لیکن اگر علم کو انسان صحیح معنوں میں سمجھے, معرفت رکھے یہ علم کیا ہے اور جس کے ہاتھ میں علم تھا وہ کیا ہے. واہ جی واہ. گفتگو چونکہ میں نے حدیث کچھ اور پڑھی ہے, علم اور علمدار پہ گفتگو دل کرتا تھا کروں, لیکن میں کیونکہ مدد کروں گا پھر کبھی شخص علم اور علمدار کہ علم کیا ہے اور علمدار کون تھا اس کو گفتگو کرتا. لیکن آپ ایک عنوان سوچا ہے تو اس کی گفتگو کروں گا اور تقریباً 20 سے 25 منٹ گفتگو کروں گا. اس کے بعد اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین آغا نظر کو ممبر دوں گا. میں نے آپ کے سامنے پیغمبر خدا کی حدیث تلاوت فرمائی اور کوشش کروں گا کہ 20 سے 25 منٹ میں ایک سوال اور اس کا جواب دے کر آپ کی ضمانت کا جواب کروں. وہ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا نے یزید کی بیعت کی
مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو کیوں نہ کی؟ کیا وجہ ہے کہ مولا حسین نے بیعت سے انکار کیا؟ حالانکہ بہت سارے راستے موجود تھے، آپ خاموشی اختیار کر سکتے تھے، آپ یمن کی طرف نکل سکتے تھے، کسی اور ملک کی طرف نکل سکتے تھے۔ مولا حسین نہ کسی اور طرف نکلے اور نہ خاموشی اختیار کی، بیعت کا انکار کیا اور شدت سے کیا۔ بس اسی سوال کو میں سمجھا کے اور اپنی مجلس کو تمام کروں گا۔ اپنے ذہن میں سوال آ گیا تو میں تمہیداً کچھ باتیں کہ پیغمبر خدا کی حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ جب آپ حدیث کی تعریف سمجھ جائیں گے تو میں اپنے سوال کے جواب کی طرف بڑھنے کی آسانی محسوس کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حدیث کہتے ہیں قول پیغمبر کو، فعل پیغمبر کو اور تقریر پیغمبر کو۔ قول رسول یعنی جو کچھ پیغمبر خدا نے فرمایا وہ حدیث، تو جو ہے نا جو کچھ پیغمبر خدا نے فرمایا وہ حدیث۔ یہاں پہ روک کر جملہ کہوں کہ میں قربان جاؤں اس زبان پہ جس زبان سے 3 قسم کے کلام نکلے، 3 قسم کی انہوں نے گفتگو کی، ایک حدیث بنی، ایک حدیث قدسی بنی اور ایک قرآن بنا۔ ایک قرآن بنا، نہ قرآن حدیث میں اور نہ حدیث قرآن میں مخلوط ہوا بلکہ الگ الگ رہا۔ یہ پیغمبر خدا کی زبان کی صداقت اور امانت داری ہے کہ انہی کی زبان سے 3 قسم کے کلام نکلے، انہوں نے امت کو بتا دیا کہ یہ میرا ہے، یہ خدا۔ اگر وہ نہ بتاتے تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ مصطفیٰ نے کیا کہا تھا، خدا نے کیا کہا۔ قول پیغمبر، قول رسول، بڑی آسانی کے ساتھ ہم تعریف کر دیتے ہیں کہ جو کچھ پیغمبر نے کہا وہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو جو کچھ پیغمبر نے فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے علی ابن ابی طالب جیسا علم ہونی چاہیے، ان کی بصیرت ہونی چاہیے، تب انسان قول پیغمبر کو سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا۔ ایک شخص پیغمبر خدا کی بارگاہ میں پکڑ کر صحابہ کرام لائے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ آپ کی شان میں حجب کہتا ہے، یعنی ایسے اشعار کہتا ہے جو توہین میں۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اقطع لسانہ، اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ بڑی غور سے بات سنیے گا، اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ اب جو لوگ پیغمبر خدا کے فعل کو، پیغمبر خدا کے قول کو اور اس کی حکمت کو نہ سمجھ سکے، وہ تو یہی سمجھے کہ اب چھری دے کر اس کی زبان کو کاٹنا ہے۔ اب انہوں نے چھری اور چاقو لیا اور اس کی زبان کو کاٹنے کے لیے لے گئے۔ آگے سے وہ آ رہے تھے جو فعل پیغمبر کو بھی سمجھنے والے ہیں، قول پیغمبر کو فرمان مصطفیٰ کو خوب سمجھنے والے ہیں، بلکہ سمجھ کر دوسروں کو بتانے۔ اگر سب لوگ پیغمبر خدا کی بات کو سمجھتے تو پھر قرآن میں خدا کی ذات یہ نہ کہتی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا سنا تو وہ کچھ بتا نہیں سکتے۔ تو اب امیر المومنین آ رہے ہیں، پوچھا اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا اس کی زبان کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کی زبان کاٹنے کے لیے
مسافر ہے اس کو زادے نہ دیا، اس کی خدمت کی، اس کو جب رخصت کرنے لگے اس کے کان میں کہا کہ جس کی تو مذمت کر رہا تھا، جس کی تو نے گستاخی کی ہے، اسی کے حکم سے تیری میں خدمت کر رہا ہوں، اسی کے حکم سے تجھے نواز رہا ہوں۔ تو اب وہ جانے لگا تھا، واپسی کا ارادہ کیا، کہا نہیں اب میں جاؤں گا نہیں، بلکہ اس کے پاس رہ جائے جس کی میں گستاخ آیا۔ باپ پیغمبر کی بارگاہ میں قدموں پہ سر رکھا اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی شان نہ سمجھ سکا، میں آپ کی عظمت نہ سمجھ سکا۔ تو پیغمبر خدا یعنی پیغمبر خدا کے فرمان کو سمجھنے کے لیے علی جیسا علم ہونا، یعنی وہ زبان علی ابن ابی طالب نے ایسے کاٹی کہ اب وہ زبان کبھی بھی پیغمبر کی توہین نہیں کرے گی، بلکہ جب تک رہے گی پیغمبر کی مدح سرائی کرے گی، پیغمبر کی شان میں۔ دوسری تعریف کرتے ہیں کہ فعل پیغمبر، جو کچھ پیغمبر نے کیا وہ حدیث ہے۔ بالکل مختصر اور آگے بڑھوں کہ جو کچھ پیغمبر خدا نے کیا وہ حدیث ہے، کہا کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر خدا نے عمل کیا، لوگوں نے دیکھا، دوسروں کو بیان کیا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ جس طرح قول رسول کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بصیرت کا ہونا ضروری ہے، قول تو پھر واضح ہے، لیکن فعل کو سمجھنے کے لیے اس سے بھی بڑی بصیرت کا ہونا ضروری ہے کہ فعل میں کچھ بات بتائی نہیں جاتی ہے، کی جاتی ہے تو کرنے والا پتہ نہیں کیا سمجھے۔ اللہ اکبر۔ نجران کے عیسائیوں کو بلایا گیا خط لکھ کر کہ آؤ مناظرہ کرتے ہیں، بڑی غور سے بات سنیں گا، دو دفعہ کر جائے گا، آؤ مناظرہ کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بلایا گیا، کس نے بلایا؟ پیغمبر خدا نے بلایا، لیکن جب وہ آئے تو زرق برق لباس پہنے ہوئے، شہانہ لباس پہنے ہوئے، آ کر پیغمبر خدا کو سلام کیا، پیغمبر خدا نے رخ موڑ لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ فعل پیغمبر ہے، یعنی پیغمبر خدا نے ایک عمل کیا، وہ عمل کیا ہے؟ یعنی ان کا سلام کا جواب نہیں دیا، رخ پھیر دیا۔ اب پریشان ہو گئے، ہمیں جس در پہ بلایا گیا ہے وہ انک لعلی خلق عظیم کا مالک ہے، عظیم اخلاق کا مالک، لیکن یہ کیا سلام کا جواب نہیں دیا؟ بلایا بھی خود ہے، اب رخ بھی پھیر لیا ہے۔ پوچھا ان کے ساتھیوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بڑی غور سے بات سنیں گا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمیں بھی سمجھ سکی بات کی نہیں آئی۔ آؤ جناب عثمان کے بارے میں کہ انہوں نے دوسروں سے کہا کہ آؤ چلتے ہیں اس در پہ جس دروازے پہ پیغمبر خدا کے فعل کی بھی سمجھ آتی ہے، فرمان کی بھی سمجھ آتی ہے۔ آئے امیر المومنین کے دروازے پہ، پورے کا پورا ماجرا بیان کیا، کہا اسی لباس میں آئے تھے، کہا جی اسی لباس میں آئے تھے، کہا یہی تو غلطی ہے، یہی تو غلطی ہے، آئے ہو تم متکبرانہ لباس میں، ایک شہانہ لباس پہن کر آئے ہو اس کے دربار میں، شہنشاہ کائنات ہے، جو بادشاہ کائنات ہے، کہا کیا کرے؟ کہا لباس تبدیل کرو۔ جیسے ہی انہوں نے لباس فاخرانہ لباس تبدیل کیا، عاجزانہ لباس پہنا، پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آئے، پیغمبر خدا نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا، ان کو گلے بھی لگایا، ان کو بٹھایا۔ فعل پیغمبر، جو کچھ پیغمبر نے کیا وہ ہے۔ اور تیسری بات اگر میں سمجھا چکا تو انشاءاللہ میری ذمہ تمام ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے تقریر رسول، خود پیغمبر کا فعل نہیں ہے، پیغمبر خدا کے سامنے کسی نے فعل انجام دیا اور اس کام پہ یا اس فعل پہ پیغمبر خدا خاموش رہے یا پیغمبر خدا نے اس فعل کی تائید کی، فعل کی تائید کی، وہ بھی حدیث ہے۔ یعنی پیغمبر خدا کے سامنے کسی صحابی رسول نے
کسی بھی انسان نے کچھ ایسا کام کیا، جو بھی کام کیا، پیغمبر خدا اس کام کو دیکھ کر خاموش رہے یا اس کی تائید کی تو وہ بھی حدیث بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر خدا حجت خدا ہے، نبی خدا ہے، رسول خدا ہے، اور اس دنیا کو راہ راست پہ لانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر خدا کے سامنے کوئی غلط کام کرے، پیغمبر خدا اس کو نہ ٹوکے نہ روکے۔ ٹوکنا بھی فرض ہے، روکنا بھی فرض ہے۔ یہ ہم تو نہیں ہے نا کہ ہمارے سامنے کوئی کام کرے تو ہم خاموش رہے نہیں، یعنی حجت خدا ہے، پیغمبر خدا نبی خدا ہے، معصوم ہے، ان کے سامنے کوئی اگر بندہ شریعت کے خلاف کام کرے گا تو پیغمبر خدا پہ فرض ہے، واجب ہے کہ اس کو روکے بھی اور اس کو ٹوکے بھی۔ اگر کسی نے کام کیا ہے جو شریعت کے مطابق ہے تو پھر تو وہ خاموش یا اس کی تائید کریں گے۔ بات یہاں سمجھا کہ اس حدیث کی تعریف کو ہمارے مکتبہ فکر نے، ہمارے مکتب نے آگے بڑھایا ہے، اور اس حدیث کی تعریف کو عمومی لحاظ پر لے کر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حدیث فقط پیغمبر خدا کے قول کو، پیغمبر خدا کے فرمان کو، پیغمبر خدا کی تقریر کو نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ جو کچھ معصوم نے فرمایا وہ حدیث ہے، جو کچھ معصوم نے کیا وہ حدیث ہے، جو کچھ معصوم کے سامنے کیا گیا معصوم خاموش رہے یا تائید کی وہ حدیث ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے معصوم ہیں، ان کا قول قول سے ملتا ہے، ان کا فعل فعل سے ملتا ہے۔ یعنی قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ اب اپنے ذہنوں کو ذرا میرے ساتھ میں لائیے گا، اور پوری گفتگو جو میرے ذہن میں آپ کے ذہنوں میں آئی ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیے گا کہ میں نے کیا کہا، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یعنی جو کچھ معصوم نے کہا وہ حدیث، جو کچھ معصوم نے کیا وہ حدیث، جو کچھ معصوم کے سامنے کیا گیا اور معصوم نے نہ روکا نہ ٹوکا وہ حدیث۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں یزید جیسا فاسق اور فاجر شخص اپنے آپ کو یہ اعلان کرے کہ میں نائب رسول ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کر بیعت کا تقاضا کرے، اور حسین علیہ السلام حجت خدا ہو کر مدینہ میں خاموش رہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حجت خدا بیعت نہ کرتی اور کسی دوسری جگہ پہ چلی جاتی یا خاموش ہو جاتی تو یزید ثابت ہو جاتا، یزید کی تائید ہو جاتی۔ لہذا باقی لوگ بولے یا نہ بولے، باقیوں نے بیعت کی یا نہ کی، مہم نہیں ہے، مہم یہ ہے کہ حجت خدا نے بیعت نہیں کی بلکہ بیعت سے انکار کیا۔ جتنی شدت سے بیعت کا تقاضا کیا گیا اتنی ہی شدت سے مولا حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ یہ بیعت سے انکار کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ یزید باطل پہ ہے، ہم حق پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، مجنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ مولا حسین حجت خدا ہے، سبحان اللہ، نائب رسول ہے، وصی پیغمبر ہے، معصوم نمائندے ہیں، ان کے سامنے دنیا میں کوئی تبدیلی آئے اور اس تبدیلی پہ وہ گفتگو نہ کرے، اس تبدیلی کو وہ نہ روکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگوں نے یزید کی بیعت کی لیکن مولا حسین نے بیعت نہیں کی، مولا حسین نے بیعت کا انکار کیا۔
यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? माशाअल्लाह। अब एक और मिसाल देके मैं आपकी जरूरत कुर्बान करूंगा कि मौला हुसैन पैंतन पाक के आखिरी फर्द जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया उस वक्त रसूल खुदा मौजूद थे, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद नहीं, उस वक्त जनाब ज़हरा मौजूद नहीं, उस वक्त इमाम हसन मौजूद हो नहीं, उस वक्त मासूम हस्ती अगर मौजूद थी तो मौला हुसैन थी। और ये मौला हुसैन की हस्ती वो हस्ती है जो दीन की इब्तिदा को भी जानती है, दीन के दरमियान को भी जानती है और दीन के अरूज को भी जानती है। ये अरूज और ज़बान से वाक़िफ़ ये जानती है। मैंने उस दिन एक मिसाल दी थी मजलिस में कि इस्लाम को एक दरख्त नहीं माना आपने, कि इस्लाम एक दरख्त जिसकी जड़ों में जनाब अबू तालिब का खून गिरा, और ये दरख्त जब परवान चढ़ा है और जब इसने फल देना शुरू किए हैं तो मौला हुसैन वो वाहिद ज़ात है जो इसकी जड़ों से भी वाकिफ है, जिसके तने से भी वाकिफ है, जो इसकी शाखों से भी वाकिफ है। दूसरे लोग इतने वाकिफ नहीं है। जब ये तनावर दरख्त बन चुका और पैगंबर खुदा इस दुनिया से चले गए तो दुनिया ने इस दरख्त के साथ क्या हाल किया? वो हाल ये किया कि दरख्त को काटा नहीं है, दरख्त के साथ ऐसी चिलाकी की है कि एक शाख को काटा और उसकी जगह पे दूसरी शाख को पेवंदकारी कर दी, दूसरी शाख को लगा दी और कह दिया कि ये बेहतरीन बिदअत है। मेरी बात समझ आ रही है? कहा ये बेहतरीन बिदअत। कुछ अरसे बाद दूसरी शाख को काटा, दूसरी शाख लगा दी, कहा ये बेहतरीन बिदअत। करते करते तना वही रहा, शाखें तब्दील कर दी गई, फल तब्दील कर दिए गए और कह दिया गया ये इस्लाम है, कह दिया गया ये इस्लाम है। उसकी मिसाल दूंगा कि 24 साल बाद जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने एक जगह पे नमाज पढ़ाई, एक नाबीना सहाबी रसूल थे, वो अमीरुल मोमिनीन के पीछे खड़े थे, उन्होंने साथ वाले का कंधा हिला के कहा कि ये कौन शख्स है जिसने आज हमें मोहम्मद वाली नमाज याद करा दी है। यदि 24 साल बाद नमाज का ये आलम था तो बाकी अहकाम का क्या आलम, ये आलम होगा। लिहाजा इस दरख्त की असलियत से, इस दरख्त की पहचान अगर किसी को सही मानों में थी तो वो हुसैन इब्न अली थे। और हुसैन इब्न अली जानते थे कि इस दरख्त को दोबारा असली हालत में लाना है तो इसको खून जिगर देना होगा, इसको अपने खून से सैराब करना होगा। क्योंकि वक्त मुख्तसर है और अल्लामा साहब ने तफसील से खिताब करना है। अल्लामा मौदूदी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये कहा है कि जब सवाल उठाते हैं कि जब सब दुनिया ने यजीद की बैत कर ली थी तो मौला हुसैन ने क्यों नहीं, वो कहते नहीं ये सवाल सही नहीं है। सवाल इस तरह है कि जब मौला हुसैन ने बैत नहीं की तो फिर सब ने क्यों? वाकई में ऐसी है कि जब मौला हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की तो फिर सबको नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब में और हुसैन में यही तो फर्क है। वो दीन से इतने वाकिफ नहीं है जितना हुसैन वाकिफ है। वो दीन को जानते हैं, वो दीन समझते हैं कि अब मेरा फरीजा क्या है, मेरे कैसे यजीद की तख्त ताज को ताराज करना है और कैसे नाबूद करना है। किसी ने पूछा ना कि आप मदीना से निकल रहे हैं, करबला की तरफ जा रहे हैं तो आप न जाएं। हम मशीद खुदा यही है कि मैं जाऊं। कहा जब जाते हैं तो इन बीबियों को साथ लेकर न जाएं। मौला हुसैन ने जवाब दिया कि खुदा की ज़ात ये चाहती है कि ये कैदी बना दिए जाए, ये शहर बशहर फिराए जाए।